الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے دو پہلو تو کثرت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی مبارک کے پہلو، بالخصوص جو آپ کی جوانی ہے، وہ تمام جو زندگی کے لمحات ہیں وہ کم بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بچپنا وہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، میدان کربلا میں آئے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 56 سال کی مبارک زندگی گزاری ہے۔ 56 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کے اندر گزارے ہیں، لیکن وہ درمیان والا حصہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن وہ بھی نرالا ہے۔ آپ کا میدان کربلا کے اندر آنا، دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا، یہ بھی ایک منفرد انداز ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی اور درمیان کی زندگی گزارنا، جو 56 سال کی آپ نے زندگی گزاری ہے، یہ بھی ایک انوکھی اور نرالی زندگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، اور کثرت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھنے والے تھے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور آپ بہت زیادہ حج کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر نے آپ کے بارے میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل چل کر مکہ شریف کے اندر آ کر 25 حج جو ہے آپ نے ادا کیے ہیں۔ 25 حج پیدل چل کر مکہ شریف کے اندر آئے ہیں اور آپ نے حج ادا کیے۔ اسی طرح ایک مشہور تابعی بزرگ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ آپ رمضان المبارک کے اندر ہر سال ایک مکمل قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہے۔ آپ کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے ابا جان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات کے اندر 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ 1000 نوافل۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہزادے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کی، ان کے لیے نماز کو بعض دفعہ لمبا کر دیا، بعض دفعہ ان کے لیے نماز کو مختصر کر دیا، منبر کا خطبہ چھوڑ کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ تمام باتیں بھی حق ہیں، سچ ہیں، حضور کی محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے عابد، ایسے زاہد تھے کہ آپ دن اور رات کے اندر 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول مبارک تھا، اور یہ بات حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے،
آپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ جیسا کہ ابن عساکر نے لکھا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر ایک فقیر آیا اور گھومتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ مبارک کے پاس آ گیا اور آ کر دستک دی اور اشعار کی صورت کے اندر کہنے لگا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو بھی اس دروازے پہ آیا ہے کبھی وہ خالی لوٹ کر واپس نہیں گیا۔ جس نے بھی اس در پہ آ کر امید رکھی ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس گھر کے رہنے والا وہ سخی ہے کہ جس کی سخاوت بہت مشہور ہے، وہ جود و سخا کا پیکر ہے۔ جب اس نے یہ اشعار کہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در مبارک کے آ کے اوپر دستک دی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ اپنی نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے دروازہ مبارک پہ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص جس کے چہرے سے غربت اور بھوک وہ چمک رہی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ انسان بھوکا بھی ہے اور یہ انسان غریب بھی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا کچھ ہے؟ تو آپ کے غلام نے بتایا کہ حضور 200 درہم اہل خانہ کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 200 درہم لے کر آؤ۔ تو حضرت قمبر کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کے حکم کے مطابق 200 درہم رکھے گئے ہیں، یہ اہل خانہ کے خرچ کے لیے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اہل خانہ سے زیادہ حقدار ان درہموں کا یہ والا شخص ہے، لہٰذا یہ اس کو عطا کیے جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق وہ 200 درہم اس فقیر کو عطا کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معافی بھی مانگی کہ یہی ہمارے پاس تھے، زیادہ نہیں تھے، اگر زیادہ ہوتے تو وہ بھی ہم آپ کو عطا فرما دیتے۔ تو ابن عساکر کی روایت میں آتا ہے کہ جب اس فقیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جود و سخا دیکھا تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی واپس لوٹ گیا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہے کہ آپ ایک عابد، زاہد، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والے، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، آپ کا جود و سخا مشہور تھا۔ آپ ایک سخی ہیں، آپ کے نانا جان سخی، آپ کی والدہ محترمہ وہ سخی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ سخی، اور ان کا پیارا بیٹا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سخی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جود و سخا کے پیکر ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب شہید ہوئے، آپ نے وصال فرمایا، تو آپ کی شہادت کے بعد جب دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کئی ہزار درہم قرضہ تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وراثت کے اندر تو آپ نے کچھ اتنا زیادہ نہیں چھوڑا، بلکہ وراثت تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ اتنے زیادہ مقروض کیوں ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمارے ابا جان اتنے بڑے سخی تھے کہ جو بھی ہمارے در پہ آ جاتا تھا، کوئی بھی سوالی آیا ہے تو وہ اس در سے کبھی خالی نہیں گیا، حتیٰ کہ ہمارے والد محترم کو کبھی ادھار بھی لے کر کسی کی خدمت کرنا پڑ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھار لے کر اس والی کو دے دیا کرتے تھے، اس کو خالی واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے
یہ بڑے عظیم لوگوں کا گھرانہ ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا سخی لجپال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر، پوری دور خلافت میں جو ایک خلافت تھی، خلافت کا منصب تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کر دیا تھا۔ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سخیوں کی اولاد ہے۔ ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک یہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ آج جو ہم نے آپ کو کھانا کھلایا ہے یہ ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارا ارادہ اللہ کی رضا والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کھانا کھلایا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، شام کا وقت ہوا، جب روزہ افطار کرنا تھا، کھانا سامنے ہے، جب ایک مسکین آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ کھانا اور وہ روٹی اٹھا کر اس مسکین کو عطا فرما دی۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت ہوا، روٹی سامنے ہے، پھر ایک یتیم آ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ کھانا اٹھا کر اس مسکین کو اور یتیم کو عطا کر دیا۔ پھر ایک دن قیدی آ گیا، جب تیسرا دن ہوا، روزہ رکھا ہوا تھا، تو وہ روٹی بھی اس قیدی کو عطا فرما دی۔ تو قرآن پاک نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا کہ یہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کبھی یہ کھانا یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے یہ صرف اور صرف اپنے پیارے خدا کی رضا کے لیے کھلایا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا ارادہ نہ تو کسی بدلے کا ہے، نہ کسی اجر کا ہے، نہ کسی جزا کا ہے، اور نہ ہی کسی شکرانے کا ہے کہ کوئی ہمارا شکر ادا کرے، کوئی ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا کرے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جن کے والدین کی شان یہ ہے تو ان کے پیارے اور عظیم بیٹے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شان کیا ہوگی۔ ایسے ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت کے اندر ایک پیغام بھیجا کہ آج ہم نے اچھے اچھے کھانے تیار کیے ہیں، ایک لذیذ اور مزیدار جو ہے ڈش آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیغام بھیج دیا کہ کھانا بڑا لذیذ ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کیے گئے ہیں، آپ اپنے برابر کے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر تشریف لے کر آئیے، آج بڑے عظیم الشان کھانے تیار ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر غرباء اور مساکین، یتیم لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، ان کو لے کر اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جب گھر کے اندر ان غریب لوگوں کو لے کر آئے تو کچھ ہمسایوں کی عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آئی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی زوجہ سے کہا کہ دیکھو آج آپ کے گھر کے اندر اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی بڑے منصب والے امیر لوگ تو نہیں آئے، ایسے لوگ آئے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنے بیوی سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے حقوق کی قسم دیتا ہوں، جو میرا حق تمہارے اوپر ہے میں اس حق کی قسم دیتا ہوں، آج آپ نے کوئی کھانا بچا کے نہیں رکھنا، گھر کے اندر کوئی خوشبو کھانے کی باقی نہیں رکھنی ہے، جو کچھ بھی کھانا تیار کیا ہے ان سارے لوگوں کے سامنے رکھ دو، تب میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ سارا کھانا ان لوگوں کے سامنے رکھا، ان لوگوں نے بڑے خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس کھانے کو تناول کیا۔ تو بالآخر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اچھے کپڑے بھی پہنائے، ان کو اچھے کھانے بھی دیے، ان کو خوشبو بھی لگائی اور پھر ان کو رخصت فرما دیا۔ تو یہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی سخاوت اتنی مشہور ہے۔ آپ اپنی مبارک زندگی کے اندر صدقہ و خیرات کرتے رہے ہیں، خدمت خلق کرتے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو راضی کرتے رہے ہیں۔ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کپڑے پہنایا کرتے تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا دیا کرتے تھے، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے، 25 حج پیدل چل کے کیے جا رہے ہیں، اور دن اور رات کے اندر 1000 نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ آپ کے اندر شرافت تھی، سخاوت بھی تھی، دیانت بھی تھی، صداقت بھی تھی، اور آپ کے اندر شرافت بھی تھی۔ آپ انتہائی پاکیزہ انسان، شریف انسان تھے کہ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا تفسیر قرطبی کے اندر پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اس کی تفسیر کے اندر لکھا امام قرطبی نے کہ ایک مرتبہ ایک اسام بن مستلق نامی شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے لگا، نازیبا کلمات کہنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ باتیں کر رہا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں فرمایا، جوش کے اندر نہیں آئے، اس کو جھڑکا نہیں، اس کو مارا نہیں، بلکہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 یہ تلاوت فرمائی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے پڑھی کہ ہمارا خدا فرماتا ہے کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم کیجئے، جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے، اور فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کوئی برائی کی طرف تمہیں اکسائے، برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، تو فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ کے اندر آ جائیے، اور فرمایا کہ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اگلی آیت مبارکہ نے إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں جب شیطان ان کے پاس آتا ہے تو یہ لوگ چونک جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں،
اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس آنے والے شخص کو جس نے نازیبا کلمات کہے تھے، بری باتیں کہی تھی، اسے فرمایا کہ اپنا بوجھ ہلکا کیجئے، اپنے غضب کو ختم کیجئے، ذرا اپنے آپ کو ہلکا کر کے میری بات سنیے۔ دیکھیے آپ نے میرے والد محترم کے بارے میں نازیبا باتیں کی ہیں، میں نے آپ کو جھڑکا نہیں ہے، آپ کو مارا نہیں ہے، بلکہ آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنا بوجھ ہلکا کریں، میرے پاس بیٹھیں، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے بھی لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی بھی بخشش فرمائے اور مالک و مولا میری بھی بخشش فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے لیے دعا کی اور بڑا حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، شفقت فرمائی، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ تو جب اس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک اخلاق دیکھا، یہ پیارا انداز دیکھا، تو اس نے کہا کہ وما علی وجہ الارض الا علیہ، کہنے لگا کہ پہلے میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان جو میرے دل کے اندر بغض تھا وہ مجھے آپ کا بغض تھا، آپ مجھے جو ہے اس طرح اس انداز میں نظر آتے تھے، لیکن آپ کا حسن اخلاق، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا مبارک انداز دیکھ کر میں اتنا آپ سے متاثر ہوا ہوں کہ اب کائنات کے اندر اس زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے پسندیدہ انسان میرے نزدیک ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے، اور امام حسین کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اس انداز میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، حالانکہ آپ بہادر ہیں، آپ کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، آپ شیر خدا کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، کہ جن کی بہادری مشہور ہے، جن کا رعب اور دبدبہ مشہور ہے، فاتح خیبر ہیں، ان کے یہ عظیم بیٹے ہیں، چاہیں تو پوری سلطنت کو ہلا کے رکھ دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت کا مظاہرہ فرمایا، حسن اخلاق کو جو ہے اس کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے ایسا متاثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سچا غلام بن گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے لگ گیا۔ تو یہ بھی بزرگوں کا انداز ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کوئی ہمارے سامنے ان پیاروں کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اہل بیت اطہار کی یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، بلکہ ہمیں اگر نظر آئے کہ یہ انسان ہمارے سمجھنے سے سمجھ جائے گا پھر تو اس کو سمجھایا جائے گا، وگرنہ اس کی گستاخی کا ایک بہتر انداز میں اس کو جواب دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اس کو بہتر انداز میں سمجھایا بھی جائے گا، اس کو سزا بھی دی جائے گی، کیونکہ وہ آج کے زمانے میں اہل بیت اطہار کو جاننے والے، ماننے والے، پہچاننے والے پوری دنیا کے مسلمان ہیں اور لوگ بھی ہیں، اس لیے نہ صحابہ کی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے، نہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی برداشت ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں خاندان صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، یہ اللہ کے پیارے ہیں، نہ تو اہل بیت کے آڑ کے اندر آ کر ہم صحابہ کی گستاخی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کا نام لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی آڑ کے اندر آ کر ہم اہل بیت اطہار کی گستاخی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز ہمیں کرنے کا جو ہے کبھی بھی جو ہے نہ حکم ہے اور نہ کرنے کا ہمیں کبھی کسی موقع دیا جائے گا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو پھر علماء اور مسلمان اس کی پکڑ کریں گے۔ تو آج بھی وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاذ اللہ گستاخیاں کر رہے ہیں، اس وقت کے حکمرانوں کا حق ہے کہ ان لوگوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے،
ایسے گستاخوں کی زبانوں کو کھینچا جائے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک ہستی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قرآن پاک کے بعد صحاح ستہ کا مقام ہے، تو صحاح ستہ کے اندر ترمذی شریف اعلیٰ مقام کی جو ہے کتاب ہے حدیث پاک کی۔ تو ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے، اور فرمایا کہ حسین یہ اسباط میں سے سبط ہیں۔ اس کا مطلب بھی بیان کیا جائے گا، سبط کا مطلب کیا ہے، لیکن پہلے اس کو دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ شارحین جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور حسین گویا کہ ایک ہی چیز ہیں، گویا کہ ایک ہی ہیں، ہماری محبت ایک ہے، ہمارا پیار ایک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سے پیار کریں، محبت کریں۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ نبی کی محبت وہ حسین کی محبت ہے، اور حسین کی محبت وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان باتوں کو اس لیے بیان فرما دیا، علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آنے والے حالات تھے، آنے والے حالات حضور کے پیش نظر تھے، اس لیے حضور نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ میرے نواسوں سے محبت کرنا، حسن و حسین سے پیار کرنا، اور فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نفرت کی، اس نے مجھ سے بغض رکھا اور مجھ سے نفرت کی ہے۔ چونکہ آنے والے حالات نبی پاک علیہ السلام کے پیش نظر تھے، حضور اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا۔ جیسا کہ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، فرمایا کہ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نبی پاک علیہ السلام فرما کر گئے، اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ لوگو میرے اہل بیت اطہار وہ ایک بھاری چیز، اور دوسرا کتاب اللہ وہ بھاری چیز تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، میرے اہل بیت اطہار کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور فرمایا کہ میں اہل بیت اطہار کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، اس حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباط میں سے سبط ہیں، تو سبط کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا لقب بھی ہے سبط رسول، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سبط اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت ساری ہوں۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ جو میری نسل پاک ہے، جو میری اولاد ہے، وہ امام حسین سے چلے گی، کہ جیسے سبت جو ہے وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑ ایک ہے، شاخیں زیادہ ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد زیادہ ہوگی، اتنی اولاد ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ آل رسول ہوں گے، مشرق و مغرب کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پھیل جائے گی۔ تو آج دیکھیے، پوری دنیا میں جا کر دیکھیے کہ حسنی حسینی سید ملیں گے، اور اس میں بھی دیکھیے کہ حسینی سید زیادہ ملیں گے، حسنی سید وہ کم ملیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرما دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آپ سبت ہیں، سبت رسول ہیں، کہ جیسے سبت اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑ ایک ہو، شاخیں زیادہ ہوں، تو اشارہ اس طرف تھا کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ اکیلے ہیں لیکن ان کی جو آل اولاد ہے وہ مشرق و مغرب کے اندر پھیل جائے گی، بہت زیادہ میری نسل جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی۔ تو اس لیے آپ کی نسل مبارک یہاں سے چلی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، دنیا میں یہ دونوں میرے دو پھول ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے ایک باغبان ہو، اس کو اپنے باغ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب پھول ہوا کرتا ہے، جس نے باغیچہ لگایا ہو، باغ لگایا ہو، اس باغ اور باغیچے کے اندر سب سے زیادہ پیارا اس کو پھول ہوا کرتا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، گویا کہ اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی مجھے چیز پسند ہے اور محبوب ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں میں سے، تو فرمایا کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یہ دو میرے پھول ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے تھے، ان کی خوشبو لیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جنتی پھول ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور فرمایا کرتے السلام علیکہ یا ابا ریحانین، اے دو پھولوں کے ابو آپ کو سلام ہو۔ اس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان کی عظمتیں ہیں، کیا ان کی شانیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے والد محترم مولا مشکل کشا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینہ سے لے کر پاؤں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، ایک سینے تک اور ایک پاؤں تک یہ دونوں مشابہ تھے۔ اللہ کریم نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی، اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط توأم کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے دور کے اندر، پہلے زمانے کے اندر جب کوئی کسی کو خط لکھتا تھا تو اس خط کو مکمل طور پر تحریر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کچھ حصہ لکھ دیا جاتا اور کچھ حصہ بچا لیا جاتا، وہ خط بنا کر وہاں تک پہنچایا جاتا تاکہ راستے کے اندر کوئی اس خط کو صحیح طرح پڑھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے، اور پھر جو ہے جب دوبارہ جاتے
تو اس خط کا جو دوسرا حصہ ہوتا تھا، دوسرا حصہ وہ لکھا جاتا، تو پھر کبھی درمیان سے لکھ دیا جاتا، تو 2-3 مرتبہ اس خط کو مکمل کر کے جو ہے بھیجا جاتا تھا۔ تو جس کے پاس وہ خط پہنچتا تھا تو وہ دونوں مرتبہ کا، تینوں مرتبہ کا اس کو ملاتا تھا، اس کی تحریر کو ملاتا تھا، تو پھر اس کو وہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اسے خط توأم کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان شہزادوں کے بارے میں کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان دونوں کو ملایا جائے گا تو یہ 2 ورقے ہیں، ان دونوں کے ملانے سے تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے گی، حضور کی شکل پاک بن جائے گی۔ تو یہ وہ 2 ہستیاں ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ حضور کا سایہ ہیں، حضور کی تصویر ہیں۔ امام اہل سنت نے ایک مقام پہ یہ بھی لکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر حضور کا سایہ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حسن و حسین کو دیکھ لے۔ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اور فرمایا اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنے ہیں حسن، آدھے سے بنے ہیں حسین۔ تو حضور کا سایہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے، حضور کا سایہ نظر آ جائے گا۔ چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تفسیر ہیں، آپ کی تصویر ہیں، شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ ڈھلے ہوئے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 سال کی مبارک زندگی گزاری ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی ہیں، ساری زندگی آپ کی اللہ کے راستے کے اندر، نیکیوں کے اندر گزری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، 4 ہجری 5 شعبان المعظم مدینہ شریف کے اندر، اور پھر 56 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آپ کا لقب سبط رسول، ریحانۃ الرسول، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام پاک حسین ہے، شبیر ہے۔ شبیر سریانی زبان میں حسین کو ہی کہا جاتا ہے، اور حسین عربی کا لفظ ہے، سریانی زبان میں شبیر کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں اذان دی، دوسرے کان میں آپ نے تکبیر کہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ بھی حضور نے خود فرمایا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے بالوں کے برابر جو ہے 7ویں دن ان کے بالوں کو اتار کر اس کے برابر چاندی کو خیرات کرنا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ان شہزادوں کی سیرت کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔